رنجو غم مٹانے والے آقا رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ نام حضرت پہ لاکھ بار درود، نام حضرت پر لاکھ بار درود، بے عدد اور بے شمار درود ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے، دم بدم اور بار بار درود۔ مومنوں، آپ پر پڑھے جاؤ با ادب اور با وقار درود۔ جو محب نبی ہے اے کافی، جو محب نبی ہے اے کافی، چاہیے اس کو بار بار درود۔ ذرا غور کیجئے کہ 100 بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا، انعام کتنا بڑا ہے، جو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک۔ آپ اگر شارٹ سے مختصر سے درود پاک پڑھنا شروع کریں تو غالباً 15 سے 20 منٹ میکسیمم آپ کے 100 درود پاک پورے ہو جائیں گے، اور انعام اتنا بڑا۔ میں چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں، اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ جناب 100 بار جو درود پاک پڑھے گا اس کو 10,000 روپے ملیں گے، بندہ کہے یار 15 منٹ میں 10,000 روپے، 1000 بار درود پاک پڑھے گا تو 1,00,000 روپے ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب دنیا کا اگر کوئی انعام اعلان کر دیا جائے تو سارے لوگ اسے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ آخرت کا کتنا بڑا انعام ہے، ہر درود پر 10 رحمتیں۔ آپ یقین کریں کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی ایک رحمت نہیں خریدی جا سکتی، اللہ نہ چاہے جس پر رحمت کون سی رحمت لے سکتا، مگر درود پاک سبحان اللہ ہر درود پر رحمتیں برس رہی ہیں۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، معاملات چل رہے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں ہماری بھی حفاظت رہے، ہمارے بچوں کی، ہمارے کاروبار کی، ہمارے گھر بار کی حفاظت رہے، ہم سفر پر جائیں تو خیر سے جائیں، واپس بھی خیر سے آئیں۔ تو سبحان اللہ، مجھے بتائیے جس پر رحمت الہی برستی رہے تو اس کی کیسی حفاظت ہو جائے گی۔ تو گھر سے نکلے تو درود پڑھیں، سفر میں درود پڑھیں، بچوں کو کہیں کہ وہ گھر پہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ یہ سارا رحمتوں کا حصار جو ہے ہمارے ارد گرد رہے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبوں پاؤ گے جنت میں گھر درود پڑھو۔ 1000 درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، 1000 درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، جو پیش آئے ذرا بھی خطر درود پڑھو۔ ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، علامہ ابن حجر رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں درود پاک ایک نیکی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ہم درود پڑھتے بعضوں کا سمجھتے ہیں ایک نیکی کمال، یہ کئی نیکیوں کا مجموعہ ہے۔ درود پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، یہ ایک نیکی۔ درود کی برکت سے نبی پاک علیہ السلام پر یقین بڑھتا ہے، یہ دوسری نیکی۔ درود پاک پڑھنے میں تعظیم مصطفیٰ ہے، ریسپیکٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تیسری نیکی۔ درود پاک پڑھنے سے آخرت پر ایمان پکا ہوتا ہے، یہ چوتھی نیکی۔ درود پاک میں نبی پاک علیہ السلام کے احسانات کا ذکر ہے، یہ پانچویں نیکی۔ اور درود پاک میں نیکوں کے سردار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور نیکوں کے ذکر پر رحمت اترتی ہے، یہ چھٹی نیکی ہے۔ ہائے ہائے، نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے اگر بندہ درود پاک پڑھنے والا بن جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر درود پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے اور قرآنی واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس کی بات نہیں مانتے تھے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی بات کرتے تھے۔ نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ بڑے طویل واقعات ہیں کہ کس طرح نمرود کے دربار میں رہ کر
حضرت ابراہیم نے حق کی دعوت دی. نمرود نے کہا کہ میں خدا ہوں. کہ آپ نے فرمایا خدا تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے. تو نمرود نے کیا کیا, ایک بندہ جس کو سزائے موت سنا دی گئی تھی اس کو جیل سے نکال کے رہا کر دیا. کہا دیکھو میں نے بھی زندہ کر دیا, اس کی تو موت لکھی ہوئی تھی نا, سزائے موت ہو گئی تھی, میں نے اس کو فارغ کر دیا. آپ نے فرمایا اللہ تو وہ ہے جو موت دیتا ہے. تو اس نے ایک عام بندے کو پکڑا اور اس کو قتل کا حکم دے دیا, اس کو مار دیا. کہا موت تو میں بھی دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب میں طلوع کرتا ہے, اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کر دے. اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھے, یہ کیسے کر سکتا ہے کوئی. تو بہرحال کمال کا جذبہ تھا, کمال کا یقین تھا اللہ وحدہ لا شریک پر, ایسا یقین سبحان اللہ. اب جب نمرود نے دیکھا کہ کوئی بات یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان بدبختوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا. اچھا وہ کوئی نارمل آگ نہیں تھی, ایسی آگ نہیں تھی کہ لکڑیاں لگائیں اور جناب بندے کو ڈالنا ہے. ایک ایسی آگ تھی کہ جو اس وقت تک اتنی بڑی آگ لگائی نہیں گئی تھی, اور ایسی آگ تھی کہ پرندہ بھی اوپر سے گزرتا تھا تو وہ گزر نہیں پاتا, جل کے اس کے اندر کوئلہ بن جاتا تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا جانے لگا. دیکھیے آج بھی اگر کوئی جیل میں قید ہو نا, سزا سنا بھی دی گئی ہو, تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا, ضمانت ہو جائے گی. یہاں تک کہ سزائے موت کے قیدیوں کو بھی یقین ہوتا ہے کہ چلے کوئی نہ کوئی چانس ہوگا, کوئی سزا معاف ہو جائے گی, کوئی عمر قید میں تبدیلی ہو جائے گی. سنا ہے پاکستان کی جیلوں میں کئی سال سے لوگ ہیں سزائے موت کے قیدی ہیں مگر ان کو سزائے موت نہیں ہو رہی. تو کوئی نہ کوئی یقین یا امید رہتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا, اپنی طرف سے اچھال دیا گیا. جبریل امین آئے اور آ کر کہا کہ اے ابراہیم کوئی حاجت ہے تو بتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے. کہا پھر جس سے حاجت ہے اس کو بتا دینا, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تو عرض کریں. تو آپ نے کہا حسبی من سؤالی علمہ بحالی, اے جبرائیل میں کس حال میں ہوں میرا رب کریم جانتا ہے, اس کا جاننا میرے مانگنے سے بہتر ہے. آپ یقین کے لیول تو دیکھیں نا, اللہ دیکھ رہا ہے نا, میرے مانگنے سے بہتر یہ کہ وہ جانتا ہے, اس نے دیکھا ہے, اسے معلوم ہے مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے. اگر وہ راضی تو میں بھی راضی. پنجابی شاعر کہتے ہیں نا, جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ دو چلے پاوا ہوں. اگر میرا مالک میرے دکھ میں راضی ہے تو میں نے سکھ کو کیا کرنا ہے. ایک ایسا یقین تھا. مگر اس یقین کا نتیجہ کیا نکلا کہ قرآن میں رب فرماتا ہے یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم. پھر آگ کو رب نے کیا حکم دیا, ذرا سمجھیے گا بات کو. اللہ کی قدرت کا کیسا نظارہ ہے اس واقعے میں. مجھے بتائیے آگ کا کام کیا ہے. آگ کا کام تو جلانا ہی ہے نا. عقل بھی کہتی ہے, سائنس بھی کہتی ہے, تجربہ بھی کہتا ہے جب بھی آگ ہے کوئی چیز ڈالو جلدی جاتی ہے. مگر اسی آگ کو رب نے کیا حکم دیا, اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم کا ایمان ایسا تھا, یقین ایسا تھا کہ اتنی بڑی آگ جو ہے حضرت ابراہیم کے لیے گلزار بن جاتی ہے, باغ بن جاتی ہے. اچھا پھر ہوا کیا کہ نمرود جو ہے کچھ دنوں کے بعد, ایسا نہیں فوراً, کچھ دنوں تک آگ جلتی رہی. حضرت ابراہیم اس پہ ڈالے جا چکے تھے. نمرود نے سوچا دیکھوں تو صحیح کہ ابراہیم کا حال کیا ہوا ہے. وہ اپنے محل کی چھت پر چڑھ گیا, اور چھت پر چڑھنے کے بعد اس نے آگ کی طرف دیکھا. وہ حیران ہو گیا کہ حضرت ابراہیم اس اتنی بڑی آگ میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے بندہ باغ میں بیٹھا ہوتا ہے. بالکل اس آگ نے کوئی بال بھی دیکھا نہیں کیا. حضرت ابراہیم چند منٹوں یا چند گھنٹوں میں نہیں رہے. تفاسیر میں لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں ایک روایت کے مطابق 7 دن اور ایک روایت کے مطابق 40 دن اس آگ میں رہے. مگر جب آپ باہر آتے ہیں تو آگ کی نے کوئی اثر آپ پر نہیں ڈالا. اللہ اکبر. اچھا پھر اس نے کیا کیا, نمرود نے یہ کیا کہ ہو سکتا ہے یہ آگ کی جو نا یہ کیٹیگری ٹھیک نہیں ہے, یہ آگ جلانے والی آگ نہیں ہے. تو نمرود نے پریکٹیکل کرنے کے لیے ایک اور بندے کو اس آگ میں ڈال دیا. حضرت ابراہیم اس آگ میں موجود ہیں اور بڑے نارمل طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں, آگ جل رہی ہے. تو نمرود نے ایک اور شخص کو آگ میں ڈالا. جیسے ہی وہ بندے کو آگ میں ڈالا, اس آگ نے اس بندے کو جلا کر راکھ کر دی. یعنی اس آگ کا کام جلانا تھا, مگر میرا رب جس کے لیے چاہے وہ آگ گلزار بن سکتی ہے. اللہ اکبر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ معجزہ لوگوں نے دیکھا تو کئی لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. مگر نمرود کے نصیب میں ایمان نہیں تھا. لیکن اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ یقین, بلیف, اللہ پر بھروسہ. اور اگر رب پر بھروسہ ہونا تو ایسے کام آج بھی اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں. ہاں شاعر مشرق کہتے ہیں نا, اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, there is only one condition,
ایمان وہ چاہیے، یقین وہ چاہیے۔ اگر آج بھی ہو کیسا ایمان؟ ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی غموں کی آگ باغ بنے گی، آج بھی آپ کی مشکلوں کی آگ باغ بنے گی، مگر پرابلم یہ ہے کہ یہ بھروسہ کہاں ہے، وہ یقین کہاں ہے اللہ پر؟ ڈگ بگا گئے ہم لوگ، ہمارے یقین اور بھروسے ہی گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک اور واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو امت کا حکیم کہا جاتا تھا، بڑے کمال کی شخصیت اور بڑے عقل مند اور دانا تھے۔ آپ کے دور میں آپ یمن میں رہتے تھے اور آپ تابعی بزرگ ہیں۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہوا، تابعی۔ سبحان اللہ، وہ تابعی بزرگ تھے، یمن میں رہتے تھے۔ آپ کے دور میں ایک شخص تھا اسود انسی، اس بندے نے معاذ اللہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا اور ایک دن زبردستی آپ کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں بالکل، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، وہ میرے آقا ہیں، میں ان پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو پھر وہ کہتا اچھا یہ گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ میں نے نہیں سنا تم کیا کہتے ہو، یعنی سنا ہی نہیں اس کی بات، سنی انسنی کر دی۔ اسود انسی کو بڑا غصہ آیا، اس نے فوراً حکم جاری کیا کہ بڑی اور خوفناک آگ جلائی جائے۔ آگ جلائی گئی، ابو مسلم رحمت اللہ تعالی کو اس دہکتی آگ میں ڈال دیا جائے، حکم دے دیا۔ آپ کا ایمان ٹس سے مس نہیں ہوا، آپ کھڑے رہے اور آپ کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ، جس رب نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا تھا نا، گلزار کیا تھا، ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی کے لیے وہ آگ سلامتی والی ہو گئی، بالکل صحیح سلامت آگ سے باہر آ گئے۔ اسود انسی نے جب یہ دیکھا کہ یہ اتنی بڑی کرامت، اب یہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو میری تو نبوت کا جو دعویٰ ہے وہ بیڑا غرق ہی ہو جائے گا، تو ان کو آزاد بھی کر دیا اور کہا کہ فوراً یہاں سے آپ چلے جائیں۔ تو آپ کو یمن سے نکال دیا، آپ یمن سے نکلے اور مدینہ منورہ حاضر ہو گئے۔ غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں نہ شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یتی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ بات یقین کی ہے، بات ایسے کس کو کہتے ہیں، ایمان کی ہے۔ آج تو پرابلم یہ ہے، آج ہمیں کوئی سوال کر دیں ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ واقعی اس بات کی دلیل کیا، اپنے ایمان کے بارے میں لوگ تذبذب پہ شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ ایک ہے، اللہ واقعی موجود ہے، اللہ کہاں ہے، معاذ اللہ، ایسے ایسے سوال لوگ کر دیتے ہیں، اور چونکہ مطالعہ ہوتا نہیں ہے، علماء کی صحبت ہے نہیں۔ آپ سمجھیے بات کو، اس وقت جو ماحول ہے اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے کا دور ہے۔ ہمیں پتا ہونا چاہیے ہمارا ایمان کیا ہے، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جنت دوزخ، ہم کیا ایمان رکھتے ہیں اور اس کی ڈیٹیل کیا ہے۔ مسلمانوں کو اسلام کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اور اچھا جنہوں نے ایمان پر حملہ کرنا ہے ان کو سب پتا ہے، ان کو پتا ہے ان کو کیسے بہکانا ہے، ان کو پتا ہے ان کے دل میں شک کی پن کیسے چبونی ہے۔ تو خدارا یہ بات سمجھیے کہ اس وقت باقاعدہ ایسے لوگ، ایسے ادارے کام کر رہے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کا ایمان چھین دیا جائے، ان کو اپنے رب سے ہی جناب یقین ختم کر دیا جائے، اسلام سے ہی ان کو ہلا دیا جائے، مگر فکر ہی کسی کو نہیں ہے۔ امام عشق و محبت اعلی حضرت نے 100 سال پہلے یہ بات کہی تھی، بتاؤ وہ 100 سال پہلے کے معاملات تھے، اب اور کتنے خطرناک ہو گئے۔ آپ نے لکھا تھا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ انہوں نے سمجھایا تھا کہ چور رکھوالے بن گئے ہیں، آپ کو اسلام کے لبادے میں اسلام کی بات کرنے آئیں گے اور ایمان لوٹ کے چلے جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، کیا محاورہ استعمال کیا ہے، آنکھ میں جب کاجل لگا ہو تو کون نکال سکتا ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ یہ دور غفلت کی نیند سونے کا نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو کتنا پتا ہے اسلام کے بارے میں، خود ہمیں کتنا معلوم ہے، لیکن یقین بزرگوں کا کیسا تھا کہ جناب ان کو آگ میں ڈال دیا جاتا تھا، وہ آگ باغ بن جاتی تھی۔ یقیناً آج کے دور میں یہ ٹیسٹ نہیں کریں گے ہم، اب یہ بھی نہ ہو کہ جناب کوئی کہے چلو جناب اسلام یقین جو ہے میرا، اسلام حق پر ہے کہ نہیں، آگ میں جاتا ہوں، آگ نہیں جلائے گی مجھے، پہلا ایسے یقین بھی تو لائے نا۔ یہ امتحان اور ٹیسٹ کرنا ہمارا کام نہیں، یہ اللہ والوں کا انداز ہوتا تھا۔ بڑی خوبصورت بات سمجھیے گا کہ ہمیں کس طرح اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ ایک شخص نے حضرت عیسیٰ سے کہا آپ اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہیں؟
کہاں بالکل کرتا ہوں. کہا پھر پہاڑ سے کود جائے. اللہ نے بچانا ہوگا تو تمہیں بچا لے گا. آپ کا رب بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا دیکھتے ہیں. کیا خوبصورت جواب دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ فرماتے ہیں اللہ پر بھروسہ ضرور رکھتا ہوں مگر اللہ کا امتحان نہیں لیتا. تو یہ بھی بات سمجھنے والی. اس طرح کے ٹیسٹ نہیں لیے جاتے اپنے آپ پر, مگر ان واقعات سے سیکھنا کیا ہے کہ یقین کیسا ہونا چاہیے, رب کے فیصلوں پر اطمینان کیسا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. انہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ ہے نا. ایک قافلہ تھا 3 افراد, بلکہ اس میں سبحان اللہ 4 افراد ہیں. حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, بی بی ہاجرہ, اور چوتھے کون تھے؟ حضرت جبرائیل. حضرت جبرائیل راستہ بتا رہے ہیں. یہ پورا قافلہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل سے حضرت ابراہیم کو اتنا شوق تک پوچھتے ہیں, اے جبرائیل ہماری منزل آ گئی؟ کہتے ہیں بھی اور آگے ہے. ہماری منزل آ گئی؟ کہتے ہیں بھی اور آگے. لکو دک صحرا میں ایک ٹیلے پر جا کر, کون سی جگہ تھی جہاں آج مکہ آباد ہے؟ کچھ بھی نہیں تھا, کعبہ بھی نہیں تھا. اسی ٹیلے والی جگہ پر بعد میں کعبہ بنایا گیا. بالکل صحرا ہے, نہ پانی ہے نہ کھانا ہے. حضرت جبرائیل نے بتایا اے ابراہیم تمہارا مقام آ گیا ہے. حضرت ابراہیم کی اطاعت دیکھیں کہ وہ بیٹا جو 99 سال کی عمر میں دعاؤں کے بعد ملا ہے. حضرت اسماعیل آپ کو 99 سال دعا کرتے کرتے گزر گئے, پھر ملے تھے, مگر حکم کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو, اپنی زوجہ کو وہاں چھوڑ آؤ. حضرت ابراہیم اپنی زوجہ کو, اپنے بیٹے کو جب چھوڑ کر جاتے, تھوڑے سے کھجورے ہیں, پانی ہے, تو بی بی ہاجرہ کیا کہتی ہیں؟ 3 بار کہا کہ ابراہیم کس کے سہارے چھوڑے جا رہے, کس کے سہارے چھوڑے جا رہے. حضرت ابراہیم نے جواب نہیں دیا, تو آخر میں کہتی اللہ امرک بہا, اے اللہ کے نبی کے اللہ پاک نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے کہا مجھے رب نے حکم دیا ہے. اب یقین دیکھیں اس خاتون کا, اس ماں کا یقین دیکھیں جس کا چھوٹا بچہ ساتھ ہے, دودھ پیتا بچہ ساتھ ہے, نہ کوئی انسان نہ پرندہ. مگر جب حضرت ابراہیم نے کہا نا کہ ہاں رب کا حکم ہے, تو کیا کہا؟ اے اللہ پاک کے نبی اگر یہ اللہ پاک کا حکم ہے تو پھر آپ خیر سے جائیں, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے. رب کا حکم ہے نا, پھر کھانا بھی اسی نے دینا ہے, پانی بھی اس نے دینا ہے, ہماری حفاظت بھی اسی نے کرنی ہے. آئے ہائے یقین کیسا تھا کہ وہ رب رحمان قدرتوں والا ہے. اللہ وہ ہے جو مردے سے زندہ نکال سکتا ہے. اللہ وہ ہے جو دن سے رات کو بناتا ہے, رات سے دن کو بناتا ہے. اللہ پاک تو ہے جو بنجر زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے. یہ وہی رب ہے جو صحرا سے چشمے نکال دیتا ہے. اللہ پر یقین تھا کہ اگر پانی نہیں تو کیا ہوا, پانی بھی اسی کی نعمت ہے, وہی عطا فرمانے والا ہے. ارے یہاں کھانا نہیں تو کیا ہوا, رزق دینے والا تو موجود ہے. سبحان اللہ. اور ایسا ہی ہوا, کہا خیر سے جائیے, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کیا خوبصورت شعر ہے نا. یقین مثل خلیل آتش نشینی, یقین مثل خلیل آتش نشینی, یقین اللہ مستی خود گزینی, سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار, غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. کیا ترجمہ ہوا اس کا معنی کیا ہوا؟ یقین کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی طرح بے خطر بغیر ڈرے آگ میں کود جانے کا نام یقین ہے. یقین کیا ہے؟ محبت الہی میں غرق ہو جانا اور اپنے آپ کی اصلاح میں لگ جانا یقین ہے. ایک بڑا پیارا واقعہ ہے. ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی اور لوگ پیاسے مر رہے تھے, کئی سال ہو گئے بارش نہیں ہو رہی. آخرکار گاؤں والوں نے پلان کیا کہ سارے گاؤں والے جمع ہوتے ہیں اور مل کر دعا کرتے ہیں, نماز استسقاء, اور اس کا ایک پورا طریقہ ہے دعا کا. ایک قطرہ بارش کا نہیں پڑ رہا تھا, مویشی بھی پیاسے, لوگ بھی پیاسے, کنویں بھی سوکھ گئے تھے. اب جب گراؤنڈ میں لوگ جمع ہوئے نا, تو ایک نوجوان ہاتھ میں چھتری لے کر آئے. لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے, ارے اللہ کے بندے, سالوں ہو گئے بارش نہیں ہوئی, تم چھتری لے کر آئے ہو؟ تو کہتا مانگنے کس سے آیا ہوں, اس رب نے بارش تو دینی ہے, واپسی کیا بھیگتا ہوا جاؤں گا؟ اور علماء کہتے ہیں جب دعا شروع ہوتی ہے تو اتنی بارش ہوتی ہے کہ پورا گاؤں بھیگتا جاتا ہے, وہ نوجوان چھتری کے سائے میں جا رہا. فرمائیے اس نوجوان کا یقین تھا جس کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. ارے رب پر بھروسہ نہیں کرو گے تو کس پر بھروسہ کرو گے؟ اپنے دین پر, اللہ رسول کے فرمان پر ہی ہمیں بھروسہ نہیں. غور کیجئے, یہ یقین لے آؤ واپس, زندگی میں موج آ جائے گا, زندگی اتنی پرسکون ہو جانی ہے. اگر اللہ کے فیصلوں پر یقین آ جائے, اللہ کی عطاؤں پر یقین ہو جائے, آخرت کے وعدوں پر یقین ہو جائے, نبی پاک کی حدیثوں پر یقین ہو جائے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کا کیسا یقین تھا. ایک بار غالباً اپنی والدہ کے ساتھ حج پر جا رہے, اس زمانے میں پانی کے شپ جاتے تھے, اتنا زبردست رف سی ہو گیا, طوفان آ گئے, لوگ ڈر گئے, کلمے پڑھنے لگے, یہاں تک کہ لوگوں نے کفن نکال لیے کہ چلو کفن پہن لے, ڈوبنے والا ہے جہاز. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مفتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اتنے بڑے مفتی ہوتے ہوئے آپ نے بھی والدہ کو کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاز نہیں ڈوبے. تھوڑی دیر ہوئی تو ایسا ہی ہوا,
جہاز کو کام ڈاؤن ہو گیا, سب خیر سے پہنچ گئے. تو ماں نے کہا بیٹا اتنی بڑی قسم کیسے کھا لی تم نے؟ کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنا ہے, جو کشتی میں بیٹھ کر یہ دعا پڑھ لے, بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم, وہ کشتی نہیں ڈوبے گی. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا نا, وہ یقین تھا. ہم کتنی بار دعا پڑھتے ہیں, مگر دعا پڑھ کے بھی کہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی, پڑھ لیتے ہیں. یہ والی چیز نکال دیں. وظیفے ہمارے کیوں نہیں لگتے؟ لوگ کہتے ہیں وظیفہ پڑھ رہا ہوں مسئلہ نہیں ہو رہا, تعویذ لیا پھر بھی مسئلہ. تعویذ کہتے وقت بھی خیال ہی ہوتا ہے چلو یار پہن لیتے ہیں, پتہ نہیں ہونا ہے, نہیں تو کچھ نہیں ہونا. وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے پتہ نہیں ہو, پہلے یقین لائیں. اچھا ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں, یہ صرف اب یہ وظائف اور ان چیزوں میں نہیں, آپ اگر ڈاکٹر پر بھی یقین نہ رکھے نا کہ یار اس کی دوائی پتہ نہیں کام کرتی ہے نہیں کرتی, کیونکہ بہت ساری چیزوں کے پیچھے یقین, ول پاور. بڑا خوبصورت جملہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ ہو جائے گا ان سے ہو جاتا, جو لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا ان سے نہیں. کاش یہ بات سمجھ آ جائے, ہو جائے. آپ کر لو گے, بڑے بڑے کام لوگ کر جاتے ہیں, میں کر لوں گا انشاءاللہ, پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا, ٹرائی کر لیتا ہوں, پہلے ہی سمجھ لو نہیں ہوگا. اندر حوصلہ تو لائیں نا, یقین تو لائیں. اگر رب پر ہی بھروسہ نہیں ہوگا تو ہم کدھر جائیں گے؟ اب ذرا سنیے گا, امیر علیہ سنت نے ایک بڑا پیارا واقعہ اپنے رسالے میں دیکھا کہ ایک ڈاکوؤں کا گروہ جو تھا ڈکیتی کے لیے ایک جگہ پہنچا, تو وہاں کھجور کے 3 درخت تھے. ایک درخت خشک تھا یعنی اسے پھل نہیں لگے ہوئے تھے, دوسرا درخت پھلدار تھا. تو ڈاکوؤں کا سردار نے دیکھا کہ ایک چڑیا جو ہے وہ پھلدار درخت سے ہوتی ہے, خشک درخت پر جاتی ہے, واپس پھلدار درخت پہ آتی ہے, پھر خشک درخت پر جاتی ہے. اس تک چکر لگائی جا رہی ہے کوئی ماجرا ہے. اس نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ چڑیا جو ہے وہ پھلدار درخت سے جو ہے وہ کھجور لیتی ہے, اور جب خشک درخت پر جاتی ہے تو وہاں ایک اندھا سانپ منہ کھولے بیٹھا ہے. وہ چڑیا جا کر اس کے منہ میں کھجور ڈال کے آتی ہے, پھر دوبارہ جاتی ہے کھجور لا کر پھر اس سانپ کے منہ میں ڈالتی ہے. وہ جب ڈاکوؤں نے دیکھا تو وہ تو حیران ہو گیا, رونے لگ گیا کہ اے اللہ پاک, یہ وہ جانور ہے سانپ جس کو مارنے کا حکم تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا, کیونکہ یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے. مگر تو نے جب اس کی آنکھیں لی تو اس کی رزق کا انتظام کر دیا, اور ایک چڑیا کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ جا کر اس کو کھانا پہنچائے. تو میں تو اشرف المخلوقات ہوں, میں تیرے بندوں کو لوٹ رہا ہوں, اے اللہ تو میری توبہ قبول فرما, میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا. یہ رونے لگا. اب یہ سوچ رہا ہے سبحان اللہ, تو اللہ اکبر, غیب سے آواز آئی کہ اے فلاں میری توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ڈاکو کہتا ہے یا اللہ میں نے توبہ کی. پھر غیب سے آواز آئی ہم نے تیری توبہ قبول کر لی. اچھا جب اس نے توبہ کی تو اس کے سارے ساتھی سن رہے تھے کہ سردار آپ نے توبہ کی, ہم نے بھی توبہ کی. کہا سوچو تو صحیح, ہم ڈکیتی کر رہے ہیں, ہم چوری کر رہے ہیں, رب جب اس اندھے سانپ کو روزی دے گا تو ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ ہم اللہ کی قدرت پر یقین کیوں نہ رکھیں؟ تو ہم نے توبہ کر دی. اب جب توبہ کر لی تو انہوں نے کہا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ حج کو چلتے ہیں. سارا قافلہ بنا کر ڈاکوؤں کا قافلہ توبہ کر کے چلا حج کرنے. جب مکہ پاک کے قریب پہنچے نا تو وہاں ایک نابینا بڑھیا تھی, وہ ہر قافلے والے سے اس ڈاکوؤں کے سردار کا نام لے کے پوچھتی تھی. وہ بندہ آیا تو ڈاکوؤں کو جب قافلہ ہے تو کہا ہاں میں ہی تو وہ ہوں. تو کہا یہ میرے کپڑے تمہارے لیے. بولا آپ مجھے کپڑے کیوں دے رہی ہے؟ کہا میرا ایک بیٹا تھا, اور وہ بیٹا جو ہے اس کے کچھ دن پہلے, بڑا نیک بیٹا تھا میرا, کچھ دن پہلے اس بیٹے کا انتقال ہوا ہے, یہ اسی کے کپڑے ہیں. 3 دن سے مسلسل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں تشریف لا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اس نام کا بندہ آئے گا, اس کو یہ کپڑے دے دینا. تو سعدی رسول کو جب یہ فارمولا مل گیا وہ گھر چلے اور جا کر اپنے کام شروع کر دیا. کہ جب بھی گھر میں داخل ہوتے گھر والوں کو سلام کرتے, گھر میں کوئی نہیں ہوتا تو درود پاک پڑھتے اور پھر سورہ اخلاص پڑھ. کچھ دنوں کے بعد ان کی بارے میں یہ اطلاع آئی کہ اللہ نے اتنا مال دیا, اتنا کرم کیا کہ اپنا گھر تو چلنے لگا, پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی مدد کرنا شروع. تو یہ کمال کا فارمولا ہے. ہم روز گھر جاتے ہیں لیکن موبائل چل رہا ہوتا ہے, کسی کام میں بزی ہوتے ہیں, بیل بجائی کون, میں, یہ سنت نہیں ہے. بیل بجائے اگر کوئی اور گھر میں سے کوئی پوچھے کہ کون, تو سنت یہ اور نام بتائیں, جو بھی آپ کا نام بتا, اور اس کے بعد جیسے یہ ذرا داخل ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر درود پاک پڑھیں اور سورہ اخلاص پڑھیں. آپ اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ اپنی روزی نے برکت دیکھیں گے. آئیے بالکل محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں میں چونکہ مجھے لائیو دنیا بھر میں سنا جا رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ جو ویورز ہیں وہ بھی اور جو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں, آج میرا مختصر جو بیان ہے بہت غور سے سنیے گا, کیونکہ آج میں نے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ کاروبار میں, رزق میں برکت کے طریقے اور کن چیزوں سے رزق کم ہو جاتا ہے, پرابلمز آتی ہیں, وہ میں نے کچھ تھوڑی دیر میں آپ کو بیان کرنا ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے دنیا نے پیٹ پھیر لی، یعنی میں جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام ڈیمیج ہو جاتا ہے، میرے پاس پیسے نہیں آتے، کوئی مال ہی نہیں آتا، پریشان، اور لوگ ملتے ایسے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، جس کام میں ہاتھ ڈالو پرابلم ہے، کام بنتے بنتے رک جاتا ہے۔ تو صحابی رسول نے نبی پاک سے کہا کہ حضور مجھے ایسا لگتا ہے دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی، کوئی طریقہ بتائیں۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وظیفہ بتایا، آپ فرماتے ہیں کیا تمہیں فرشتوں کی تسبیح یاد نہیں ہے جس کی برکت سے روزی دی جاتی؟ پھر خود نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ وہ صحابی یہ سن کر چلے اور یہ وظیفہ شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد آئے اور آ کر کہتے ہیں پہلے کیا کہا تھا حضور دنیا پیٹ پھیر چکی ہے، اب کہتے ہیں حضور اتنی کثرت سے دنیا آئی ہے کہ میں حیران کدھر اٹھاؤں اور کدھر رکھ رہا ہوں، یعنی اتنا مال میرے پاس آنے لگ گیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام والسلام نے بتایا فرشتوں کی تسبیح ہے۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، آج یاد کر لیجیے، روزانہ فجر کے بعد 100 بار یہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، مل کر پڑھ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اچھا یہ رزق جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں یا پتہ نہیں لوگوں کا کانسیپٹ بن گیا ہے کہ یار مولانا حضرات یا دین کی جب بات کرے تو یہ پیسے کمانے کو برا کہتے ہیں یا مال جو اس کو برا کہتے ہیں۔ مال یقیناً برا جب ہے تو اس کی حق ادا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ہمیں یوں سمجھیے زندگی کو آسان بنانے کا ایک فارمولہ عطا فرمایا، اور کیا فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات۔ آپ یقین کریں جس نے اس فارمولے پر عمل کر لیا نا اس کی زندگی آسان، اس کی فیملی خوش، اس کے دوست راضی، وہ ہر جگہ ترقی کرنے لگتا ہے۔ اب آپ خود دیکھیں دکاندار سودا بڑا اچھا ملتا ہے مگر جب جاؤ اس کی زبان پر سختی ہے، گالیاں ہیں، چھاڑتا ہے، سودا ایسے دیتا ہے جیسے بھیک دے رہا ہے۔ ادھر گاہک جائیں گے یا ایک ایسا دکاندار ہے جو ہر آنے والے گاہک سے محبت سے بات کر رہا ہے، پیار سے بات کر رہا ہے، طبیعت بھی پوچھ رہا ہے، بندہ کہتا ہے بڑا باخی۔ اخلاق کی برکت سے کاروبار بھی بڑھتا ہے، اخلاق کی برکت سے عزت بھی بڑھتی ہے، ترقی ملتی ہے اس کو۔ ایک ہی ادارے میں 2 بندے جاب کر رہے ہیں، ایک سب سے دوستی، پیار، محبت، ٹیک کیئر کرنے والا اور ایک سب سے لڑنے والا، بتاؤ ترقی کس کو ملے گی؟ با اخلاق کو ترقی ملے گی۔ یعنی یہ وقولوا قولا، یہ جو فرمایا نا قرآن کا جو حکم ہے کہ وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات، تو یہ آپ کے کاروبار میں ترقی کروا دے گا، یہ آپ کی نوکری میں ترقی کروائے گا، یہ آپ کی عزت پہ ترقی کروائے گا، یہ آپ کے فیملی میں محبتوں کو بڑھائے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا حکم جو ہے نا وہ میری پوری لائف کو آسان کر سکتا۔ لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، کچھ لوگوں کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں اور کچھ لوگوں کی زبان سے انگارے جھڑتے ہیں۔ انہیں احساس نہیں ہو رہا کہ میں کتنوں کا دل توڑ رہا ہوں، کتنوں کو تکلیف پہنچا رہا ہوں۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ایک اور واقعہ سنیں۔ نبی یہ بات کے سمجھانے کا انداز، ایک ہمارے سمجھانے کا انداز، پتہ نہیں نماز کیسے پڑھتے ہیں، پتہ نہیں تلاوت کیسے کرتے ہیں، پتہ نہیں مسجد کا ادب کیا ہے، ایسے ڈانٹ کے سمجھائیں گے کہ اندر پہلے ڈر گیا۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے اور وہ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اپنا ہی واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں شروع میں جب اسلام میں نماز فرض ہوئی تو نماز کے دوران باتیں کرنے کی اجازت تھی۔ یہ حکم بعد میں آیا کہ اب نماز میں بات چیت نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے مجھے پتہ ہی نہیں تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آ چکا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حکم آ گیا ہے، میں اس دن وہ نہیں ہو گیا محفل میں۔ تو کہتے میں آیا اور نماز شروع ہو گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، میں پیچھے نماز میں حاضر ہو گیا۔ تو کہتے شیٹ آئی ایک شخص، تو میں نے کہہ دیا یرحمک اللہ نماز کے دوران۔ تو صحابہ اکرام کچھ تھے جنہوں نے مجھے بڑی تیز نظروں سے دیکھا، تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ بات نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کیوں دیکھ رہے ہو مجھے تیز نظروں سے؟ نماز بھی وہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے کیوں ایسے دیکھ رہے ہیں؟ تو اب لوگوں نے اپنی ران پر ہاتھ مارا کہ اب مجھے سمجھ آیا کہ مجھے خاموش کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بول نہیں رہے مگر مجھے اشارے سے سمجھا رہے ہیں کہ بولنا نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے نماز کمپلیٹ کر لی، جب نماز پوری ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے پاس بلایا، اور نبی پاک سے بڑھ کر بہترین سمجھانے والا کون ہے، بہترین معلم کون ہے؟ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، نہ جھڑکا، بلکہ فرمایا نماز میں باتیں نہیں کرتے، نماز میں تو اللہ پاک کی تسبیح کرتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ کہتے بس نبی پاک نے بٹھا کر مجھے یوں سمجھا۔ یہ بھی تو ایک اندازہ، ایک بندے کو حکم پتہ ہی نہیں ہے اور آپ جناب اس پر چڑھے دوڑیں، یہ نہیں ہوتا۔ خاص طور پر اگر آپ نے اسلام کی بات سکھانی ہے، دین سکھانا ہے، پھر ایک بات سمجھیے، اگر آپ اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں، قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، یا آپ کسی نیکی کے کام کو پھیلانا چاہتے ہیں، تو ایک بار یاد رکھیں کہ آپ اچھا کر رہے ہیں تو کوئی ہے جو اس کو بگاڑنا بھی چاہتا ہے۔ جب بھی بندہ اللہ رسول کی بات کرے گا نا تو اس کی مائنڈ میں ہونا چاہیے میرا ایک دشمن ہے جو اس بندے کو دین کی طرف نہیں آنے دینا چاہ رہا، کیونکہ شیطان تو کبھی بھی نہیں چاہے گا نا۔ یعنی آپ سارے ماشاءاللہ جو مسجد میں آئے ہیں نا، تو ایک طاقت تھی جو آپ کو روکتی رہی اور آپ اس کو یوں سب کے چیرتے ہوئے آ گئے مسجد میں، ماشاءاللہ ایمان مضبوط تھا،
لیکن ایسا کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو گھر سے نکلتے ہیں مسجد کے لیے، شیطان پہنچنے نہیں دیتا، یار اگلی بار جائیں گے، آج گرمی بڑی، چلو یار آج رہنے دو، گھر سے نکلا تھا اللہ کے نماز کے لیے، مگر شیطان نے بدل دی۔ تو آلویز جو دین کا داعی ہے اسے یہ سوچنا ہوگا، جو کسی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اس کو یہ سوچنا ہوگا کہ میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، شیطان دور کرنا چاہتا ہے، ہم دونوں کی لڑائی چل رہی ہے، ذرا سی میں نے سختی کی تو یہ بندہ شیطان کی مان کے دور چلا جائے۔ نرمی، پیار، محبت اتنا دو کہ وہ شیطان کی نہ مانے، آپ کی بات مانے اور اللہ رسول کی طرف آئے۔ لیکن اگر سمجھانے والا ہی سخت ہو گیا ہے، سمجھانے والا ہی ڈانٹنے والا ہو گیا، تو پھر تو بہت آسانی سے شیطان دور لے کے چلا جائے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو ٹیچرز ہیں، جو والد ہیں، جو تنظیم کے بڑے ہیں، جو کسی کمیونٹی کے بڑے ہیں، کسی خاندان کے بڑے ہیں، اگر آپ کو اللہ نے مقام دیا اور آپ لوگوں کو کچھ گائیڈ کرنا چاہتے ہیں، یو ہیو ٹو بی سافٹ، نرم، شفقت، آپ کی زبان سے پھول جھڑنے چاہیے، کیونکہ آپ کا مقابلہ شیطان سے ہے، وہ چاہتا یہی آپ بد اخلاقی کریں، میں لوگوں کو لے جاؤں، اور ایسا ہوتا ہے۔ کئی بدقسمتی سے دین کی بات کرنے والے بھی اتنے سخت ہوتے ہیں کہ لوگ پھر دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایسا مت کیجیے، خدا کے واسطے ایسا مت، شیطان کھینچ رہا ہے اور یہ بندہ آپ کی بات سننے آ گیا ہے، اب تو پیار سے بات کیجیے، اب تو مسکرا کر بات کیجیے، اب تو نرمی کی بات کیجیے، تو انشاءاللہ اگر اس بات پر عمل کریں گے، اللہ نے چاہا زندگی میں بڑی ترقیاں اور بڑی کامیابیاں ملیں گی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، اعمال میں ہدایت نرمی سے چاہیے کہ سختی سے ضد نہ بڑھے۔ اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ اچھا، بالکل اسی طرح کسی کو سمجھانا ہے، اس میں بھی بڑی غلطی ہوتی ہے، سب کے سامنے لوگ سمجھاتے ہیں، یہ میرا بیٹا جو ہے نا، اچھا رشتہ دار آئے گھر پہ، مہمان آئے اور ان کے سامنے کہہ رہے ہیں یہ بیٹا میری بات مانتا نہیں ہے، بہت تنگ کرتا ہے، ذرا آپ بھی اسے سمجھا دیں۔ کیا وہ سمجھے گا آپ کی بات؟ سب کے سامنے آپ نے ذلیل کر دیا۔ بلکہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ کسی بزرگ، کسی عالم دین کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر لائن میں لگ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں میرا بیٹا بڑا شرارتی ہے، مجھے بہت تنگ کرتا ہے، آپ ذرا اس کو سمجھا دیں۔ آپ سوچیں، آپ نے اس بیٹے کو اس دیندار آدمی کے سامنے ذلیل کر دیا، وہ کیسے اپنے باپ سے محبت کرے گا؟ ہونا کیا چاہیے تھا، والد آ کر کہتا میرا بڑا پیارا بیٹا ہے، اس کے لیے دعا کروا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، دعائی کروانی تھی، اس کی برائی کرنا ضروری سب کے سامنے۔ اور ہو سکتا ہے آپ کا یہ جملہ بیٹے کے دل میں آپ کے لیے نرمی ڈال دے کہ یار میں ابو کو اتنا تنگ کرتا ہوں، ابو پھر بھی جا کے ایک عالم دین کے پاس، ایک بزرگ کے پاس جا کر کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں، میرا پیارا بیٹا ہے۔ کہ پھر یہ تو طریقہ ہوتا ہے دل میں محبت ڈالنے کا۔ ہم خود ہی اپنے بچوں، اپنے چھوٹوں سے اپنے دل میں محبت دور کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر اسی طرح ایک اور کہانی کیا ہو کر آج کل لوگ ہو گئے سوشل میڈیا پہ سمجھانا۔ اب اسے ایک بات بتائیں، آپ نے کسی ایک بندے کو سمجھانا ہے، اس کو ویڈیو پہ سمجھائیں گے آپ؟ اب ویڈیو پہ آپ سمجھا رہے تو شیطان ہو سکتا ہے اس کو ضد ہو جائے۔ اچھا، آپ نے اس کو سمجھایا یا اس کی کوئی برائی بتائی اور اس نے وہ برائی ختم کر بھی دی، تو یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو آپ نے اس کی برائی بتائی، اس کا عذاب کس پر ہے، اس کا گناہ کس پر؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ کو کسی فرد سے پرابلم ہے اور آپ اس کو سوشل میڈیا پہ سمجھا رہے ہیں، ویڈیو کے ذریعے سمجھا رہے ہیں؟ یہ تو عجیب ہو گیا، یہ دشمنی بڑھانے والی بات ہے، یہ شیطان کو خوش کرنے والی بات ہے۔ اللہ کرے کہ یہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے کہ ایک جملہ یاد تھا بھیا، جس نے کسی کو سب کے سامنے سمجھایا اس نے اس کو ذلیل کیا، اور جس نے کسی کو اکیلے میں سمجھایا اس نے اس کو زینت بخشی۔ ہاں، اگر پیار ہے نا کسی سے، سمجھانا ہے تو اکیلے میں حضرت آپ نے پرچی لکھ دے، میسج کر دے کہ یہ آپ کے بیان میں پرابلم تھا، یہ آپ کے انداز میں پرابلم تھا، یا کوئی بھی آپ کی فیملی کا ایشو ہے، آپ کے دوستوں میں ایشو ہے، ذرا اکیلے میں آپ سے بات کرنی پیار سے۔ اچھا، اس کے بھی ایک انداز اختیار کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس دن جو یہ بات کہی تھی، شاید ہو سکتا ہے میرے سننے میں غلطی ہوئی ہو، اگر ایسا کہا تھا تو ایسا نہیں کہنا چاہیے، پیارے بھائی ناراض مت ہوئی ہوگی، یہ بھی تو ایک انداز ہے۔ سب آپ اصل سمجھانا چاہتے ہیں، اور اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں، ذلیل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اپنے دل سے پوچھیے، اس سے اسکولوں نہیں ہوتی۔ قرآن کا حکم یاد رکھیے گا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اب آخری بات، بڑی کمال کی بات ہے، اگر آپ یہ سمجھ جائیں نا تو میں سمجھتا ہوں اس پورے بیان کا جو عطر ہے وہ اس گفتگو میں ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے، سمجھانے والا دنیا میں کوئی بھی ہو، آج کے دور میں کوئی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے افضل نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی ہے نا، اور جسے سمجھایا جائے وہ کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، وہ فرعون سے بڑا گناہگار نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی آج اگر کسی کے ساتھ آپ کو پرابلم ہے، کتنا ہی اس نے آپ کو کیوں نہ ستایا ہو، کتنا ہی وہ غلط آدمی کیوں نہ ہو، گناہوں میں وہ فرعون سے بڑھ نہیں سکتا۔ اور ہم میں سے سمجھانے والا کوئی بھی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے بڑھ نہیں سکتا۔ دو ایکسٹریم ہو گئی نا، سمجھانے والا بھی ٹاپ پہ ہے اور گناہگار بھی سب سے بڑا ہے۔ مگر جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون فرعون کے پاس جا رہے تھے تو اللہ کریم نے کیا انہیں ارشاد فرمایا تھا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تو تم اس سے نرم بات کہنا۔ قرآن حضرت موسیٰ حضرت ہارون تو کہہ رہا ہے، کس سے نرم بات کرنا؟ فرعون سے۔ یار کسی فرعون سے بڑے گناہگار سے مل لیا آپ نے جو اس سے سختی کر رہے ہو، سمجھیے، یا حضرت موسیٰ تو زیادہ اچھا سمجھانا آتا ہے آپ کو۔ اتنی دو ایکسٹریم مل رہی تھی، مگر آرڈر کیا تھا؟
کہ نرمی سے پیار سے بات کرنی. اللہ اکبر. اب یہ بات آپ سمجھ لیں, اگر آپ سمجھانا چاہتے ہیں یہ سختی سے نہیں ہو سکتا. آپ لڑنا چاہتے ہیں پھر وہ آپ کی مرضی ہے, وہ پھر آپ اللہ کو جواب دیں یا آپ لڑائی جھگڑے والے. اگر آپ کے مائنڈ سیٹ میں یہ کہ اس بندے کی غلطی دور کرنی ہے یا اس کو ٹھیک کرنا ہے, اس کی تربیت کرنی ہے, آئندہ یہ نہ کرے, تو یہ کام نرمی سے ہوگا. وہ سختی سے بگڑنے کا چانس ہے, دشمنیاں ہو جاتی ہیں. وہ ایک بات ہے نا کہ ایک بندہ کہیں جا رہا تھا, سر پہ اس کے کانچ کی چوڑیاں تھا اور اس کا پورا ایک گٹھڑ. ایک پولیس والا آیا کوتوال اور اس نے آ کر ڈنڈا مارا. اس کا بتاؤ اس میں کیا ہے؟ کہتا صاحب تھوڑی دیر پہلے تو چوڑیاں تھی, اب تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آپ ڈنڈا مار کر پوچھ رہے ہیں تو ٹوٹ گیا جو آپ پوچھنا چاہ رہے تھے, وہ تو چورا چورا ہو گیا. ہم بھی بازوں کا ڈنڈا مار کے جو ہے نا سیدھا کرنا چاہ رہے ہوتے. کہتے ہیں نا پیدے ہی مٹکے میں سوراخ کر دو, اب جتنا پانی ڈال رہا ہے تو پانی نے لیک ہی ہو جانا ہے, پانی بھرنا نہیں ہے. اب آپ ڈالے جائیں پانی, اب آپ سمجھاتے جائیں. پہلے تو سوراخ کر دیا, کسی کو گالی دے کر ڈانٹ کر ذلیل کر اب بٹھا کے سمجھا رہے ہیں, آپ اس کے پٹکے میں سوراخ کر چکے ہیں, اب ڈالے جائیں. وہ نکل رہا ہے, جو بھی ڈال رہے وہ نکل رہا ہے. تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. صدقہ خیرات کی بات ہم بہت ساری کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آج آپ کو ایک کمال کا صدقہ بتاتا ہوں, 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہو. غریب لوگ ذرا غور سے سن لیں, امیر بھی سنیں, کیونکہ امیر بھی کون سا روز خرچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ بغیر خرچے کا صدقہ ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اچھی بات صدقہ ہے. آئے ہائے, یعنی صرف مال سے صدقہ نہیں ہوتا, بلکہ ہر معمولی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اگر اخلاص کے ساتھ کی جائے تو اس پر صدقے کا ثواب ملتا ہے. حتیٰ کہ مسلمان بھائی سے میٹھی اور نرم باتیں کرنا بھی صدقہ ہے. تو یہ صدقہ تو روز کیا کرے نا بھائی, بغیر پیسے خرچ کیے ثواب مل جائے, میٹر چل رہا. اور اب میں آخری جملہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جو عاشقان رسول ہیں, جو نبی پاک سے محبت کرتے ہیں, اس میں اس حدیث میں ان کے لیے ڈر بھی ہے اور ان کے لیے خوشخبری. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ پیارے, سنو آقا فرمانے تم میں سے سب سے زیادہ پیارے اور قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے. اب مجھے بتائیں, میں آگے بندہ نہ بتاؤں کون ہے, انعام کیسا ہے. قیامت میں آقا کے سب سے قریب اور نبی پاک فرمانے میرے لیے سب سے زیادہ پیارے. سچی بات ہے, میں اگلی جملہ نہ بھی کہوں نا تو ہم سب نے یہ سودا کر لینا چاہیے کہ وہ جو بھی کام ہے میں نے کرنا ہے. میری ساری زندگی ایک طرف, اگر میں نبی پاک کا پیارا ہو گیا اور قیامت کے دن پیارے آقا کے سب سے قریب ہو گیا تو پھر یہ کام کیوں نہ کروں. اب وہ کام کیا ہے؟ آقا فرماتے وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اچھی اخلاق والے, جو زیادہ اخلاق والا ہے وہ آقا کو زیادہ پیارا. اب غور کر لے میرے اخلاق کیسے ہے. اب اگلا جملہ جو ڈرانے والا ہے, تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو برے اخلاق والے ہیں, جو زیادہ باتیں کرنے والے, منہ بانچے کھول کر اور منہ بھر کر باتیں کرنے والے, گالیاں دینے والے سوچیں, طنز کرنے والے سوچیں, لوگوں کی عزتیں اچھالنے والے سوچیں. اگر نبی پاک ناراض ہو گئے میری بد اخلاقی کی وجہ سے, قیامت کے دن مجھے دور کر دیا گیا میرے آقا سے, تو میں نے کدھر جانا. اللہ کرے کہ ہمیں نبی پاک کے اخلاق کا صدقہ نصیب ہو جائے, ہماری زبان سے گالی گلوچ ختم ہو جائے, طنز ختم ہو جائے, لوگوں کی بے عزتیاں ختم ہو جائیں, ہم جوڑنے والے بنے, ہم توڑنے والے نہ بنے. شان کیسی ہے اس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب رجب آتا تھا نا تو میرے آقا یہ دعا فرمایا کرتے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے رب کریم رمضان, رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان سے بلا دے. رجب کا احترام کرنا یہ اللہ کو کتنا محبوب ہے. حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شخص تھا, ایک مدت سے ایک عورت کے بارے میں اس کے دل میں برے خیالات تھے, اور ایک بار اس کو موقع ملا, اس عورت پر اس نے کنٹرول حاصل کر لیا. قریب تھا کہ وہ گناہ کرتا. اس نے دیکھا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں, پوچھا یہ مسلمان, وہ مسلمان بھی نہیں تھا غیر مسلم تھا. تو اس نے کہا یہ لوگ کس چیز کا چاند دیکھ رہے ہیں, کس مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ تو کہا مسلمان جو ہیں رجب کے مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. جب اس نے سنا کہ رجب آ گیا ہے وہ اس عورت سے دور ہو گیا, گناہ سے باز رہا. اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ اس شخص کے پاس جاؤ, اس سے ملاقات کرو. جب آپ اس کے پاس گئے اپنی تشریف آوری کا سبب بیان کیا. اللہ اکبر. جب اس نے سنا اس کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا, کلمہ پڑھ کر مسلمان. تو پتہ یہ چلا کہ پہلے زمانے میں صرف مسلمان نہیں غیر مسلم بھی اس مہینے کا ادب کیا کرتے تھے. رجب کے ورڈز کتنے ہیں؟ 3, را, جیم اور باب. سبحان اللہ.
علماء کہتے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن بڑی خوبصورت علماء نے بیان کی. را سے مراد رحمت الہی، جیم سے مراد بندے کے جرم، با سے مراد بر یعنی بھلائی. گویا اللہ کی رحمت یہ اعلان کر رہی ہے کہ میری رحمت اور میری بھلائی کے درمیان میرے بندوں کے جرموں کو کر دو تاکہ میری رحمت اس کی بخشش فرمائے. This is the time to repentance. رجب توبہ کا مہینہ. سبحان اللہ. رجب کے بارے میں آتا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ، احادیث میں ملتا ہے رجب اللہ کا مہینہ. آقا فرماتے الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تو یہ بہت خوبصورت سیکوینس شروع ہو رہی ہے کہ یہ مہینے ضائع کرنے والے نہیں، ہاں یہ مہینے اللہ کی رحمت کو لوٹنا ہے اس مہینے میں. اور سبحان اللہ